تم ابھی جس مقام پر ہو وہ اللہ پاک کے منصوبے کا ایک حصہ ہے، اور اس سے گزر کر تمہارے لیے وہ سب ہے جو تم مانگتے ہو۔ یہ بے سکونی اور یہ الجھن تمہیں اللہ پاک تک واپس لے جانے کے لیے ہے۔ تم زندگی کے جس مرحلے پر ابھی کھڑے ہو اسی میں اللہ پاک کی رضا ہے۔ جب تم یقین کا دعویٰ کرنے لگتے ہو تب وہ تمہارا یقین آزماتا ہے، ان چیزوں کے ذریعے جن کے بغیر رہنے کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وہ ان چیزوں کو تم سے چھینتا نہیں ہے، بس اپنے پاس سنبھال لیتا ہے اس وقت کے لیے جب تم اسے منانے آؤ، اور وہ تمہاری جھولی میں انہیں واپس رکھ دے۔ وہ تو تمہیں دینے کے بہانے ڈھونڈتا ہے، پھر تم اس سے مانگتے ہوئے کیوں تھک گئے ہو؟ یہ ٹھوکریں تو معجزوں کی دین ہوتی ہیں، یہ زخم اس کے ایک کن سے بھر جائیں گے۔ اس نے تمہیں نصیب کے جمیلے میں اس لیے ڈال رکھا ہے تاکہ تم جان سکو کہ دعائیں اس نے بے وجہ نہیں بنائیں۔ تم اسے خوش کر کے تو دیکھو جو تمہیں خوش کرنے میں لگا رہتا ہے۔ تم اس کے سامنے سر جھکا کر تو دیکھو، وہ سارے معجزے تمہارے قدموں میں لے آئے گا، اور ایسا تو کچھ بھی نہیں جو اس کے کن کے بعد بھی نہ ہو سکے۔ یہ جو تمہارا بغیر قضا تہجد میں اٹھنا ہے یہ بے وجہ نہیں ہے، یہ اللہ نے تمہیں چن لیا ہے تمہاری دعائیں قبول کرنے کے لیے۔ یہ جو تہجد کے وقت تمہارے سجدوں میں آنسو بہتے ہیں تو یہ اللہ کو سب بتاتے ہیں، اور سنو اللہ بہت جلد تمہارے یہ دکھ میں بہتے ہوئے آنسوؤں کو خوشی کے آنسوؤں میں بدلنے والا ہے۔ پتہ ہے جب اللہ کسی کو نوازنے کا سوچ لیتا ہے تو وہ اسے اپنی لاڈلی عبادت یعنی تہجد تک لے آتا ہے۔ وہ تمہاری غم کے سجدوں کو شکر کے سجدوں میں بدلنے کے لیے ہی تمہیں تہجد تک لایا ہے۔ نصیب بھی پھر دعا کے لیے دعا کرے۔ تہجد ایسا پیارا سجدہ ہے، بدل جائے گا نصیب۔ تہجد کے سجدوں پر کن کا پہلا حق دعاؤں کا ہے۔ کیا پتہ یہ وہی مقام ہو جہاں اللہ تمہیں لانا چاہتا ہو۔ سب کچھ ناممکن ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کے پاس اب کوئی اور راستہ نہیں ہے، بلکہ وہ تمہاری فریاد کو بار بار سننا چاہتا ہے۔ جانتے ہو اللہ تمہیں ناممکن سے گزار کر ممکن کی طرف لاتا ہی اس لیے ہے کہ تم بار بار اس کو پکارو اور وہ بار بار تمہارے لیے معجزے کرے۔ ہمارا یقین اتنا کمزور ہے کہ وہ جب ہمیں ذرا سی مشکل سے گزارتا ہے تو ہم اس سے مایوس ہو جاتے ہیں، یہ سوچے بغیر کہ اللہ جہاں سے چاہے وہاں سے وسیلے بنا سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے آج تم جہاں ہو یہ وہی جگہ ہو جہاں اللہ نے تمہیں ہر اس چیز سے نوازنا ہو جس کے لیے تم نے اللہ کو راتوں کو اٹھ اٹھ کر پکارا کرتے تھے۔ جب اللہ نے دعا کی توفیق مقدر کا حصہ لکھ دی ہے تو جلد ہی قبولیت کا معجزہ بھی ہوگا۔ جب اللہ کن کہہ دے تو کون ہے جو تمہاری دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بنے گا؟ تمہارا کام تو بس اللہ کو منانا ہے دعاؤں کی شدت سے، پھر اللہ بھی خیر کا معاملہ کر کے تمہیں ہمیشہ کے لیے خوش کر دے گا۔ اللہ جانتا ہے کون سی بات آپ کو پریشان کر رہی ہے، یقین رکھو وہ بہتر لے کر اسی کو بہترین کر کے نوازے گا۔ مایوس مت ہونا، تھوڑا وقت تو لگے گا۔ مقدر لکھنے والی ذات نے تمہاری چاہ کے صفحات پر یہی لکھا ہے، جو تمہاری چاہت ہے وہی میری چاہت ہے، تاکہ تمہاری دعاؤں کو تمہارے نصیب کا حصہ بنا سکے۔ دعائیں تسبیح کی طرح ہوتی ہیں، تم اس تسبیح کو جاری رکھنا تاکہ تسبیح مکمل ہوتے ہی اللہ پاک کن فیکون فرما سکے۔ وہ تمہیں تم سے زیادہ چاہتا ہے، اس لیے قبولیت کا وقت بڑھاتا ہے تاکہ تمہاری آواز کچھ دیر اور سن سکے۔
مایوس مت ہونا، بس وہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہاری سوچ سے بڑھ کر نواز سکے۔ تہجد سکون کی نماز ہے۔ جب انسان اللہ کی قربت کا ہر لمحہ محسوس کرتا ہے، جب اللہ ہمیں ہماری ذات میں ہی دکھائی دینے لگتا ہے، بہت پرسکون کیفیات ہوتی ہیں اس وقت کی، ہر شے مکمل دکھائی دینے لگتی ہے، ہر طرف اللہ کی موجودگی کا احساس ہونے لگتا ہے۔ یہ جلملاتے ہوئے ستارے، پیارا سا چمکتا ہوا چاند اور بڑے سے آسمان میں انسان اللہ کو ڈھونڈنے لگتا ہے۔ کبھی یوں محسوس ہوتا ہے جیسے وہ چاند کے پیچھے چھپ کر مجھے دیکھ رہا ہو، اور کبھی یوں لگتا ہے جیسے پہلو میں بیٹھ کر میری جانب دیکھ کر مسکرا رہا ہو کہ دیکھو اب بھی تو آ ہی گئی ہو نا میرے پاس، تو اب کہیں جانا مت، تمہارا انتظار تو مجھے کب سے تھا، کتنی دفعہ تمہیں آواز دی میں نے مگر تم پلٹی ہی نہیں، لیکن اب جو غموں سے بھرا دامن میرے پاس لے آئی ہو تو یہ میرے حوالے کر دو، اب سے تمہاری پریشانیاں میری، اب سے ان مشکلات پر تم گھبرانا مت، اب سے بند دروازوں سے ڈرنا مت، اب سے تم مجھ کو ہر اس ناممکن جگہ پر پاؤ گے جہاں سے کبھی تم مایوس ہو کر واپس لوٹ آئی تھی، اب سے تم کو میں وہاں نظر آؤں گا جہاں کسی اور کی رسائی نہیں۔ میں تب بھی تمہارے ساتھ تھا جب تم میرے پاس نہیں آئی تھی، اور اب بھی تمہارے ساتھ ہوں جب تم تھک کر مدد مانگنے آئی ہو۔ میں ہمیشہ سے یہی تھا، بس تم ہی دیکھ نہ پائی، اور یہ سوچ کر پھر میرا دل اللہ کی محبت سے یوں پھٹنے لگتا ہے کہ جی چاہتا ہے اس کی آغوش میں چھپ جاؤں اور اس سے کہوں معاف کر دو، میں قابل نہیں مگر بخش دو، اب جو آ گئی ہوں تو تمہاری قسم اب واپس کبھی نہ جاؤں گی۔ بس پھر یوں لگتا ہے جیسے وہ راضی ہو گیا ہو، جیسے اس نے ہر اس بات پر، ہر اس لفظ پہ کن فرما دیا ہو جو میرے منہ سے نکلا ہے، بس پھر وجود اس کی محبت سے مکمل ہو جاتا ہے اور کسی چیز کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ دعاؤں میں حقیقت پسندی سے کام نہیں لیتے، اللہ سے مانگتے ہوئے اپنی دعاؤں کو محدود نہیں کرتے، جب اس بادشاہ سے مانگتے ہیں تو کھل کر مانگتے ہیں، پھر ممکن یا ناممکن نہیں دیکھتے، پھر یہ نہیں سوچتے کہ آپ کی دعاؤں اور آپ کے درمیان کتنے بلند پہاڑ رکاوٹ بن کر کھڑے ہیں، یا پھر کتنے میلوں کے فاصلے ہیں، یا پھر کتنی کھائیاں عبور کرنی ابھی باقی ہیں۔ نہیں، جب توکل کرتے ہیں تو پھر یہ سب نہیں دیکھتے، پھر بس اسباب بنانے والے کی طرف دیکھتے ہیں اور اس کی شان اور اس کی قدرتوں کو ذہن میں رکھ کر اس سے التجا کرتے ہیں۔ جب اللہ سے امیدیں جوڑتے ہیں تو پھر ٹوٹنے کا خوف نہیں رکھتے، کیونکہ آپ کے اور آپ کی دعاؤں کے درمیان سارا معاملہ بس ایک حکم کا ہے، کن ہو جا فیکون، تو وہ ہو جاتی ہے۔ وہ معجزے جن کے انتظار میں تم ہو، وہ تو تم سے بھی زیادہ بیتابی سے تمہارے انتظار میں ہیں، راستے بنا دیے گئے ہیں، تمہاری تمام تر دعائیں سنی جا چکی ہیں، صبر کا سنہرا صلہ بھی لکھا جا چکا ہے، تمہارے آنسوؤں کی تمام تر گنتی کو یاد رکھتے ہوئے خوشیوں سے بھرا باغ بھی تمہارے نام لکھا جا چکا ہے، کیونکہ جب بات اللہ پر کیے جانے والے یقین پر آ رکے تو پھر معجزوں کا رونما ہونا ہر حال میں لازم ہوتا ہے۔ تمام کے لیے دل سے دعا ہے، اللہ آپ کی ہر مشکل آسان فرمائے، اللہ آپ کی ہر جائز خواہش پوری فرمائے، اللہ آپ کو صحت و تندرستی عطا کرے، اللہ آپ کے رزق جان مال میں برکت عطا کرے، اللہ آپ کی زندگی خوشیوں سے بھر دے، اللہ آپ کو دشمنوں، حاسدوں اور بری نظر سے بچائے، اللہ آپ کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے،
آمین یا رب العالمین۔